بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 30 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عرض لازم اور عرض مفارق کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: العرض اللازم قسمان، الاول ما يلزم تصوره من تصور الملزوم كالبصر للعمى، والثاني ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم كالزوجية للأربعة، فإن من تصور الأربعة وتصور مفهوم الزوجية يجزم بداهة أن الأربعة زوج ومنقسم بمتساويين۔ فصل: العرض المفارق أعني ما يمكن انفكاكه عن المعروض أيضا قسمان، أحدهما ما يدوم عروضه للملزوم كالحركة للفلك، والثاني ما يزول عنه إما بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل أو ببطوء كالشيب والشباب۔ ترجمہ: عرض لازم کے دو قسم ہیں۔ نمبر 1 وہ کہ جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم آ جائے، جیسے بصر عما کے لیے، اور ثانی وہ کہ ملزوم کے اور لازم کے تصور سے جزم باللزوم آئے، جیسے زوجیت اربع کے لیے، کیونکہ جو اربع کا تصور کرے گا اور زوجیت کے مفہوم کا تصور کرے گا، جزم آ جائے گا کہ اربع زوج ہے اور منقسم بمتساویین ہے۔ فصل: عرض مفارق، میری مراد کہ جس کا انفکاک معروض سے ممکن ہو، اس کے بھی دو قسم ہیں۔ پہلا قسم یہ کہ جس کا عروض ملزوم کو دائمی ہو، جیسے حرکت فلک کے لیے، اور دوسرا وہ کہ جو ملزوم سے زائل ہو جائے یا جلدی سے، جیسا کہ شرمندگی کی سرخی اور خوف کی زردی، یا تاخیر سے، جیسا کہ بڑھاپا اور جوانی۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا العرض اللازم قسمان۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم کلی عرض لازم اور مفارق یہ دو اقسام پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے مصنف عرض لازم کی تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے پھر شے کی تقسیم۔ تو لازم کی تعریف آ گئی، اب یہاں سے لازم کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو لازم کے دو قسم ہیں۔ نمبر 1 لازم بین بالمعنی الاخص، نمبر 2 لازم بین بالمعنی الاعم۔ لازم بین بالمعنی الاخص کی تعریف کرتے ہیں ما یلزم تصورہ من تصور الملزوم، یعنی ایسا لازم کہ ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور آ جائے، یعنی ہم ملزوم کا تصور کریں تو اسی سے لازم کا تصور آ جاتا ہے۔ لازم کے تصور کے لیے ہمیں کسی اور تصور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، فقط ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ بصر عما کے لیے، تو بصر یہ عما کو لازم ہے اور عما یہ ملزوم ہے۔ تو جب ہم ملزوم کا یعنی عما کا تصور کرتے ہیں تو ملزوم کے تصور سے ہی ہمیں بصر کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ عما کا تصور ہے عدم البصر عما من شانہ ان یکون بصیرا، تو عما کے تصور کے اندر بصر پڑا ہوا ہے، عدم البصر۔ تو ملزوم کے تصور سے ہی ہمیں بصر یعنی لازم کا تصور آ گیا۔ لازم کے تصور کے لیے ہمیں الگ سے تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص۔ والثانی ما یلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم۔ یہاں سے
لازم بین بالمعنی العام کی تعریف کرتے ہیں. تو لازم بین بالمعنی العام یہ ہوتا ہے کہ فقط ملزوم کے لازم کا تصور نہیں آتا بلکہ ملزوم کا تصور کیا جاتا ہے، پھر لازم کا تصور کیا جاتا ہے، پھر جا کر جزم باللزوم حاصل ہوتا ہے. تو دو تصورات کرنے پڑتے ہیں پھر جا کے جزم باللزوم حاصل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی العام. اس کی مثال ہے جس طرح کہ زوجیت اربع کو لازم ہے، تو زوجیت یہ لازم ہے اور اربع یہ اس کا ملزوم ہے. تو جو بندہ زوجیت کا تصور کرے گا اور پھر اربع یعنی ملزوم کا تصور کرے گا تو ان دو تصورات سے بداہتاً اس بندے کو جزم باللزوم حاصل ہو جائے گا. اب یہ سمجھے کہ کیسے لازم اور ملزوم کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہوتا ہے. وہ یہ کہ زوجیت یہ لازم ہے اور زوجیت کا تصور اور اس کی تعریف ہے منقسم بمتساویین ہونا، انقسام بمتساویین. یہ زوجیت کا تصور ہے یعنی دو حصوں پر پورا تقسیم ہونا. اور اربع اس کا تصور ہے 4 وحدتیں. اب جو بندہ زوجیت کا تصور کرے گا، زوجیت انقسام بمتساویین کو کہتے ہیں، اور اربع کا تصور کرے گا کہ اربع 4 وحدتوں کو کہتے ہیں، تو اس بندے کو بداہتاً جزم باللزوم حاصل ہو جائے گا کہ اربع زوج ہے اور یہ منقسم بمتساویین ہے، کہ اربع یہ منقسم بمتساویین ہے یعنی 2 کے اوپر پورا تقسیم ہونے والا عدد ہے. تو یہ تھے عرض لازم کے 2 قسم، لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام. فصل العرض المفارق. یہاں سے مصنف عرض مفارق کی تقسیم کرتے ہیں. تو جس طرح عرض لازم کے 2 قسم ہیں اسی طرح عرض مفارق کے بھی 2 قسم ہیں. نمبر 1 عرض مفارق ناقابل زوال اور نمبر 2 عرض مفارق قابل زوال. وجہ اثر یہ ہے کہ عرض مفارق 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے معروض سے جدا ہوتا ہے یا جدا نہیں ہوتا. اگر جدا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقابل زوال، اور اگر جدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں قابل زوال. ناقابل زوال کی مثال ہے جس طرح کہ حرکت فلک کے لیے. تو حرکت یہ فلک کو عارض ہے اور یہ فلک سے جدا نہیں ہوتی. جب تک فلک ہے تو وہ متحرک ہے، حرکت اس کو عارض ہے. یاد رکھیں کہ یہ فلاسفہ کا مذہب ہے. فلاسفہ کے نزدیک افلاک متحرک ہیں، حرکت افلاک کو عارض ہے اور افلاک کی حرکت دائمی ہوتی ہے. دوسرا ہے قابل زوال. عرض مفارق قابل زوال اس عرض مفارق کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معروض سے جدا ہو سکے. اس کے پھر 2 ہیں. نمبر 1 سریع الزوال، نمبر 2 بطیء الزوال. دیکھا جائے گا کہ جلدی معروض سے جدا ہو جاتا ہے یا جلدی نہیں بلکہ تاخیر سے جدا ہوتا ہے. اگر جلدی زائل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سریع الزوال. اس کی مثال ہے جس طرح کہ شرمندگی کی سرخی اور خوف کی زردی. تو یہ جو شرمندگی کی سرخی ہے یا خوف کی زردی ہے یہ عارض ہیں، قابل زوال ہے اور یہ جلدی زائل ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد یہ شرمندگی ختم ہوئی، سرخی بھی ختم، خوف ختم ہوا، زردی بھی ختم. اور دوسرا قسم ہے قابل زوال کا بطیء الزوال. بطیء الزوال اس عرض مفارق کو کہتے ہیں کہ جس کا زوال اپنے معروض سے دیر سے ہوتا ہو، تاخیر کے ساتھ ہوتا ہو. جس طرح کہ بڑھاپا ہے یا جوانی ہے. تو بڑھاپا اور جوانی یہ انسان کو، جاندار کو عارض ہوتے ہیں اور یہ تاخیر کے ساتھ زائل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جوانی آئی اور لمحے میں ختم، پھر بڑھاپا، پھر لمحے میں بڑھاپا ختم، بلکہ یہ جوانی رہتی ہے اور کافی عرصے کے بعد جا کر یہ زائل ہوتی ہے. عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے عرض لازم کے 2 قسم، لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام، اور اسی طرح عرض مفارق کے 2 قسم، قابل زوال اور ناقابل زوال. پھر قابل زوال کے 2 قسم، سریع الزوال اور بطیء الزوال. ان سب کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو جانا. امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان اقسام کی تعریفات اور مثالوں کو تعریفات
کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔